دوست کو. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے, قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, جس میں میڈیا کہتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے, آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ, اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں, انہیں وارننگ دیتے ہیں, مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن, جب بھی کافر میدان جنگ میں آئے تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہے. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئے, جو ایمان نہیں رکھتے, جو کافر ہے, آپ ڈرو مت, ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل, مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ یو ایس اے اور ویتنام کے بیچ, بٹ نیچرل آرمی جنرل آف یو ایس اے یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں, وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ, وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز, جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار, کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت, اب لڑو, جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں, اور ایک بہت فیمس رائٹر, لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے, اس کا نام ہے ارون شوری. وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں, اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں, جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ, بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو, جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں, کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ. کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے, کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک, اگر کافر, اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو, لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اسکورٹ them to a place of security. دشمن کو صرف چھوڑو مت, ان کے ساتھ جاؤ
اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے. آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے. امن ہمیشہ بہتر ہے. تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے. ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز. الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز. قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے. اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری. الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا. اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی
कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं है। इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोइट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है। आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे यह तहकीक करने की कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं। कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में ज़िक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में ज़िक्र करूँगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नज़रिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नज़रिए जो हैं कई बार वो अपने नज़रिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक़ कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वॉज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक़ कायनात, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल लज़ीना कफ़रू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक़ कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले।
قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا، اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان، اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے۔ جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے۔ سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ہے سر فرانسس ڈریک، سن 1577 1577 when he sailed around the earth۔ جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم تری ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے۔ قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ، جس کے معنی لپیٹنا۔ جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے۔ دہا کے ایک معنی ہے پھیلانا، اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضا، جس کے معنی ہے انڈا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی۔ اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا، انڈا، از جیو اسفیریکل ان شیپ۔
عرضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیوسفیریکل ان شیپ، عرضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا. تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے. اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور. منیر مینز بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ. آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں. پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے، چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے. اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ. اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے. 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ. اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ دیئر اون ایکسس. اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، دے آر ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے. لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون. قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے. اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے
لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے. اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے. تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا. آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے، اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے. یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی. The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day. کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے. اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن، یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا. لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا. یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ. سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے. مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے. یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس. ان دا ہرکولینز الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ. قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف. سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے. اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29، اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں. سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے.